اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام دوستوں کا، ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بزرگ، ماشاءاللہ آج ترکی سے ہمارے، ان کو بھی، اور آپ تمام کو اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ کوئی فارمل تکلف والا یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ اپنے کچھ رازداروں کو، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ اس مشن میں شامل کچھ دیوانوں کو، جنونیوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے یہاں پر، تاکہ اللہ کے فضل سے ایک امانت جو اس فقیر کے کندھے پہ اللہ نے رکھی تھی کم و بیش 25 برس قبل، آج اس شکرانے میں آپ کو شامل کریں کہ یہ امانت آج امت رسول کو لوٹائی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص امین ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ امانتیں اس کو دی ہیں، کہیں علم کی شکل میں دی ہیں، کہیں مال کی شکل میں دی ہیں، کہیں صحت تندرستی کی شکل میں دی ہیں، اور اس پر واجب ہے کہ وہ امانتیں اپنے اللہ کو لوٹائے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اضطراری طور پہ تو سب نے جانا ہے، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اختیاری طور پر اس کو لوٹا دیں۔ تو یہ ایک امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو جو 22 سال کی عمر میں افغانستان کے جہاد میں بھیجا، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فطرت خود ہی کوئی ہنا بندی کر رہی تھی، فطرت کی خود ہی کوئی ایک پلاننگ تھی کہ جو کچھ افغانستان جہاد میں اس وقت ایک نوجوان نے دیکھا، جس دور سے وہ گزرا، افغان جہاد امت مسلمہ کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے، جو پچھلے 300 سال میں، پچھلے 400 سال میں کوئی مسلمان مزاحمتی تحریک کامیاب نہیں ہوئی سوائے افغان جہاد کے۔ یعنی آپ اگر ٹیپو سلطان کو لے لیں، اس سے پہلے سراج الدولہ کو لے لیں، اس کے بعد آپ 1857 کی جنگ آزادی لیں، امام شامل کو لیں، عمر مختار کی تحریک کو لیں، پچھلے 300 سال میں جب سے مسلمان دنیا غلام بننا شروع ہوئی، جب سے مسلمانوں کی ظاہری فوجی سیاسی طاقت میں کمزوری واقع ہونا شروع ہوئی، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی تحریک مزاحمت لڑی گئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس کے اسباب تھے۔ اسباب یہی ہوتے ہیں کہ تحریک مزاحمت آپ اس وقت لڑتے ہیں جب پوری امت کا زوال اور کچھ سرفروش جانباز اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہ قرض چکاتے ہیں جو واجب بھی نہیں ہوتے۔ ٹیپو سلطان ہو، سراج الدولہ ہو، وہ پوری امت کی کوتاہیاں تھیں جو ان کے کاندھے پہ آ کے گرے، اور وہ یا تو ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی پسند کی، شیروں اور دلیروں کی طرح جیے اور اس راستے میں مارے گئے، کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر ان کی شہادتیں امت مسلمہ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکیں، کیونکہ امت کے لیے لکھ دیا گیا تھا اجتماعی طور پر کہ بس امت نے مار کھانی ہے تھوڑی سی، ہماری جو اجتماعی کوتاہیاں تھیں ان کی سزا بڑی سخت تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جو پہلا واقعہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس کی جو نشانیاں، خوشخبریاں اور بشارتیں جو اللہ نے دی، سب سے بڑی نشانی اس کی اس پاکستان کا وجود میں آنا تھا، اور اس پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اس پاکستان کا وجود میں آنا یہ نشانی تھی کہ اب امت کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پوری عالم اسلام میں جس وقت یہ پاکستان بنا ہے، کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی اسلامی نظریاتی روحانی ریاست بنے گی جس کی براہ راست نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔ یعنی یہ باتیں اب بار بار دہرانے کی، بار بار دل چاہتا ہے ان کو دہرایا جائے، کیونکہ یہ تو ایک اتنی بڑی روحانی تائید ہے ہمارے لیے کہ یہ پاکستان تو خود قائد اعظم، جن کو لوگ نعوذ باللہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے، اپنے انتقال کے وقت آخری الفاظ جو آپ نے فرمائے وہ یہ کہ میرا ایمان ہے یہ کہ یہ پاکستان نہ بنتا جب تک اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا، اس پر سایہ خدائے ذوالجلال کے ساتھ ساتھ فیضان نبوی بھی شامل ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح نگرانی فرمانا پاکستان کی کہ خان آف قلات کا پوتا خود ٹی وی پر آ کے کہتا ہے کہ ہم تو بلوچستان تو پاکستان سے شامل ہی نہیں ہوتا، اگر خان آف قلات تو خود حضور تشریف لا کے نہ فرماتے کہ پاکستان بن رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، جا کے خیانت نہ کرنا اس کے ساتھ۔
بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس وقت مخالفت کی قائد اعظم کی اور پاکستان موومنٹ کی، جو خوش نصیب تھے ان کو خود زیارت نبی نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ مخالفت بند کر دو کیونکہ یہ میرے سپاہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جن کے نصیب میں تھا انہوں نے توبہ کی اور پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ بشارتوں کے بعد بھی بد نصیب رہے۔ تو سب سے بڑی نشانی امت کے ماشاءاللہ عروج کی اللہ تعالیٰ نے یہ پاک سرزمین رکھی، اور پھر 71 کی چوٹ ہمیں اس لیے لگی کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا، اور 71 کے فوراً بعد جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اب بچے گا نہیں، یعنی ایک حیرت انگیز بات ہے، اب یہ وقت سوچئے کہ یہ وقت ہے کہ جب پوری دنیا میں فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب مغربی پاکستان نے بھی نہیں بچنا، چند سال کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور 79 میں روس افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس وقت سوچئے کہ پاکستان میں لوگوں کی حالت کیا تھی، بڑے بڑے پالیسی میکر، اینالسٹ، جرنلسٹ، صحافی، حکمران، ان پر دہشت طاری تھی کہ روس ہماری سرحدوں میں آ گیا، جو پچھلے کئی سو سال سے مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا نیچے تک آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پاکستان کو رونتے ہوئے گوادر تک جائیں گے، اور لوگوں نے کہا ان سے مقابلہ ناممکن ہے۔ پچھلے 300 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے تاتارستان کی ریاست ہو، سمرقند اور بخارا، تاجکستان، ازبکستان، خوارزم، جو مرضی تاریخ پچھلے 150 سال میں روس مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا آیا، اور 79 میں وہ پاکستان جس کے پاس چند سال کیا ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں، اس وقت روس افغانستان میں داخل ہوتا ہے، اور اس وقت ایک تحریک مزاحمت افغانستان کے مسلمان شروع کرتے ہیں، جو اقبال نے کہی تھی نا بات کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندہ صحرائی ہے مرد کوہستانی۔ جو مرد کوہستانی تھے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آبرو کے لیے چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو ہم قربانیاں دیں گے، اور پھر پاکستان میں، اور ہم صاف اس بات کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت احسان کیا پاکستان پہ کہ جنرل ضیاء جیسا حکمران ہمیں بھیج دیا، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روس سے لڑیں گے۔ اس وقت تو ہم ایٹمی طاقت بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اور روس جیسی طاقت سے مقابلہ کیا تھا ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا پوری دنیا کو ہم ڈپلومیسی سے سنبھالیں گے اور روس کو افغانستان میں دفن کریں گے، اور پھر ایک طویل جہاد شروع ہوتا ہے، اور 300 سال کے بعد پہلی مرتبہ امت مسلمہ میں ایک تحریک مزاحمت کامیاب ہوتی ہے۔ یہ افغان جہاد کی خاص بات ہے، اور 1988 میں سوویت یونین افغانستان سے جب نکلتا ہے تو صرف سوویت یونین نہیں نکلتا، سوویت یونین ٹوٹ کر روس میں تبدیل ہو جاتا ہے، 20 کروڑ مسلمان ایشیا وسطی کے آزاد ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر سوویت یونین مسلمان تحریکیں اب افغانستان سے نکل کر ایشیا وسطی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ ایشیا وسطی جہاں 70 سال سے اذان نہیں دی گئی تھی، آج وہاں پہ ہزاروں لاکھوں مساجد ماشاءاللہ قائم کر دی گئی۔ پورا ایشیا وسطی ماشاءاللہ، ہمارے ترک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ترک مسلمانوں نے ماشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا، پورے ایشیا وسطی مسجدیں قائم کر دی ترکی نے۔ افغانستان کے مسلمان یہاں سے جو داخل ہونا شروع ہوئے، افغانستان جو ریورس انویژن شروع ہوئی، وہاں سے فوجیں آئی تھیں، یہاں سے نظریات گئے، اسلامی روحانی نظریات پھر اندر واپس داخل ہوئے۔ وہ تحریک، اس کے نتیجے میں 1988 میں افغان جہاد کا امپیکٹ دیکھیں مسلم ورلڈ پہ کیا تھا۔ 1988 میں کشمیر کا جہاد شروع ہوتا ہے، وہ سارے مجاہدین جو افغان جہاد میں تربیت یافتہ تھے واپس جاتے ہیں، کشمیر میں جہاد شروع کرتے ہیں۔ 1988 فلسطینی انتفاضہ شروع ہوتا ہے، فلسطین کے مجاہدین اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ تمام مجاہدین جو افغانستان سے تربیت لے کے جاتے ہیں۔ 1988 چیچن مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں روس کے خلاف، وہ جو ہمارے ساتھ روس شامل، اور یہ سارے مجاہدین وہ ہیں جو ہمارے ساتھ افغانستان میں شامل تھے۔ اب چیچنیا کا جہاد شروع ہوتا ہے، اور چیچنیا کا جہاد دنیا کا طویل ترین جہاد ہے، 1780 سے یہ جہاد کر رہے ہیں روس سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، اور روس کے پہلے امام منصور، پھر امام شامل، پھر اس سے پہلے شیخ عبداللہ داغستانی، وہ سلسلہ آج بھی تحریک مزاحمت چیچنیا میں جاری، 250 سال ہو گئے ان لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، اور افغان جہاد سے نیا خون ان کو ملا، دوبارہ تحریک آزادی۔ تمام اسلامی تحریکیں مورو مینڈناؤ انڈونیشیا سے لے کر فلپین سے لے کر تھائی لینڈ سے لے کر الجیریا، شمالی افریقہ تک، تمام دنیا کی مسلمان، خاص طور پہ وہ علاقے جہاں دشمنوں نے قبضہ کیا تھا، اسرائیل، انڈیا، چیچنیا، جو امپیکٹ افغان جہاد کا تھا، یہاں پہ صرف اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ جس سے کلاشنکوف آ گئی، کلچر آ گئے، ڈرگز آ گئی، ہمارے ملک میں فساد پھیل گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ افغان جہاد کا کیا کردار تھا امت رسول کے احیاء میں؟ اس کے بعد کہاں وہ جہاد حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، منافقین اور
خائن لوگوں کی وجہ سے کہاں یہ جہاد فساد میں تبدیل ہوا، پھر افغانستان جہاد میں، پھر افغانستان میں پاکستان نے کہاں غلطیاں کی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دکھایا جو اس وقت افغانستان جہاد میں ایک نوجوان سپاہی کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے عرصے میں اس کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ افغان مجاہدین اور حکومت پاکستان کے درمیان وہ مذاکرات کروانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ جو کچھ ہوا افغانستان میں اس کا چشمدید گواہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ 10 سال کے بعد 2001 میں ایک مرتبہ پھر افغانستان جہاد شروع ہوتا، لیکن اب کی دفعہ امریکن فوجیں داخل ہوتی۔ ہمارے حکمران اس دفعہ بے غیرت بھی تھے، بے ضمیر بھی۔ 1979 میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو افغانستان میں روک دیا جائے گا۔ ان حکمرانوں نے دعوت دی، راستے دیے، رسائی دی، آؤ افغانستان بیٹھ کر وہ کرو جو پہلے روس کرنا چاہتا تھا، جو نہیں کر سکا۔ اور اب نتیجہ یہی ہوا کہ پچھلے 10 سال کی غلطیوں کی سزا یہ ہے کہ آج پورا پاکستان میدان جنگ بن چکا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان کو میدان جنگ بنا کے یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کا پلان اب پوری طرح عمل پذیر۔ اور اس وقت لیکن اللہ کا کرم، اس بات کے باوجود کہ پاکستان نے افغانستان کے مجاہدین کی کوئی مدد نہیں کی، اللہ کا کرم تھا کہ امریکہ افغانستان میں آج اس حال میں پہنچ چکا ہے جس حال میں سوویت یونین جنیوا ایکارڈ سائن کرنے سے پہلے تھا۔ اسی لیے وہ بون کانفرنس ہو رہی ہے جو آج کل کا جنیوا ایکارڈ ہے، کہ جس کے اندر امریکہ کو راستہ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہاں سے نکالا جائے۔ اور پاکستان نے جو تاریخی غلطیاں 90s میں کی تھیں، کیونکہ جنرل ضیاء کی شہادت ہوتی ہے، ان کو شہید اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ افغان جہاد کو ٹرمینیٹ نہ کیا جا سکے، افغان جہاد کو اس کی آخری منزل تک نہ پہنچایا جا سکے۔ جو عرب مجاہدین کے سربراہ تھے ڈاکٹر عبداللہ اعظم، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، پاکستان میں حکومت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور سارے ضمیر فروش، وطن فروش، مہن فروختن و چیرزا فروختن، ملک بیچا اور کیا سستا بیچا، وہ تمام لوگ حکمران ہوتے ہیں۔ اور پھر 90s میں وہ ہمارا لاسٹ ایرا تھا، 20 حکومتیں بدلی گئیں، کبھی ان کی حکومت کبھی ان کی حکومت، کرپشن کے اوپر کس کے اوپر، ملک میں نہ گورننس تھی نہ مینجمنٹ تھی، افغان پالیسی تو کسی نے دیکھنی ہی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے بعد افغانستان پر پھر غیر ملکی فوجیں مسلط ہیں۔ لیکن آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کے حکمرانوں کو ایک موقع پھر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے افغانستان سے امریکہ کو نکالنا ہے یا رکھنا ہے، اور اگر نکالنا ہے تو کیا غلطیاں نہیں کرنی جو ہم نے پہلے سوویت یونین کے نکلنے کے بعد کی تھی۔ اس لیے ہمیں ارجنسی تھی، بے چینی تھی اس بات کی کہ اس کتاب کو جلد سے جلد سامنے لے کر آئیں۔ وہ کہتے ہیں سب لڑائی کے بعد کوئی مکہ یاد آئے تو وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ یہ وہ مکے ہیں ہمارے جو اس وقت میدان جنگ میں ہمیں دیے گئے ہیں، یہ وہ ضربیں ہیں جو ہم دشمن پر آج لگا سکتے ہیں۔ کیا اختیار ہے ہمارے پاس، کیا طاقت ہے ہمارے پاس، افغان جہاد کی حیثیت کیا تھی، اہمیت کیا تھی، کتنی بڑی تاریخی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی یہاں پر۔ اور اب آنے والے وقتوں میں پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی کتنی ذمہ دار ہوگی ان غلطیوں کی کہ جو اس وقت کی گئی تھی، جس کا کفارہ آج ہم دے رہے ہیں۔ جو آج ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے، یہ ہمارے بڑوں کی غلطیوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر ہم نے آج اپنے معاملات کو درست نہیں کیا افغانستان کے حوالے سے، تو ہمارے یہ چھوٹے بچے جو ہماری گودوں میں کل ہم پر لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پڑے، کیونکہ اختیار ہمارے پاس ہے آج۔ علامہ اقبال نے 90 سال پہلے ایک بات کہی تھی جو پوری دنیا کی جیو پالیٹکس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی، آسیہ یک پے کرے آب و گل است۔ ایشیا جو ہے ایک جغرافیہ کا نام ہے، ملت افغان درو پے کر دل است۔ افغانستان اس وجود میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فساد او فساد آسیہ است۔ اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا۔ کساد او کشاد آسیہ است۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جی افغانستان کی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، پاکستان سنبھالیے۔ ایگزیکٹ الٹی لاجک ہے۔ افغانستان سٹیبل ہوگا تو پاکستان سٹیبل ہوگا، کیونکہ ملت افغان درو پے کر دل است۔ آج جتنا فساد پاکستان میں ہو رہا ہے یہ امریکہ، CIA اور انڈینز کی وجہ سے ہے جو افغانستان سے پاکستان میں داخل کر رہے ہیں۔ آج اپنے دشمن کی شہرگ پاکستان سے گزرتی ہے، اور آج ماشاءاللہ پاکستان نے جو ان کی شہرگ پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کی سپلائیز بند کی ہیں، امریکہ نے کیا کر لیا ہمارا؟ ان کی جان نکلی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتے یہ خود تباہ و برباد ہو چکے ہیں افغانستان میں۔ ان کی اکانومی معیشت گھر پہ تباہ ہو چکی ہے۔ سوویت یونین کو میدان جنگ میں اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی
جتنا ان کے نقصانات اتنے تھے کہ ان کی معیشت تباہ ہو گئی، اس جنگ کو وہ سنبھال سے سسٹین ہی نہیں کر سکے، اور یہی امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، اپنے سپلائز بند کر کے نقصانات اور بڑھا دیے ان کے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ آنے والے وقت کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ایڈوائس ہے، اپنی اس ماضی کی تاریخ کی آئینے کی روشنی، ماضی کے آئینے میں، کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں کہ جو ہمارے بڑوں نے کی، جس کا کفارہ ہم آج دے رہے ہیں۔ اور آج اگر اس وقت اس نصیحت کو نہ سنو گے تو آنے والے وقتوں میں یہ جنگ ہمارے گھروں میں داخل ہوگی۔ اس میں سے بہت سے لوگوں نے اب اس کتاب کے حوالے سے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ہم بات بالکل پوری طرح اکنالج کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں تھی اس کتاب کو لکھ ڈالنا، جب تک اللہ کا کرم اور فضل شامل نہ ہوتا۔ اس میں یہ کتاب لکھی نہیں گئی، لکھوائی گئی ہے۔ اس کے لیے جو وسائل مہیا کیے گئے، جس طریقے سے ٹیم دی گئی، جس طریقے سے اللہ کے بندے، آج ہماری اس ٹیم میں سے کسی بچے نے کبھی کوئی کتاب لکھی نہیں تھی، نہ ہمیں کتاب لکھنی آتی گے تو دنیا جو پروفیشنل کتاب تیار کرنے والے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا کے کس ملک سے چھپائی آپ نے۔ اور یقین کیجئے یہ ہاؤس وائف، اسٹوڈنٹس، گھر کے بچے جنہوں نے زندگی میں کبھی اس پر کام نہیں کیا، یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کی برکت اور خیر سے یہ چیز نکل کر سامنے آئی۔ اس میں سے چند ایک تھوڑے بہت اقتصابات ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ 92 میں جب یہ کتاب لکھی گئی، جب یہ ہمارا یہ ایڈونچر 92 میں مکمل ہوا، اس وقت یہ کتاب ہم نے کیوں نہیں لکھی، اس کے بھی اللہ کے راز اب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن اب کیوں مکمل ہوئی؟ اس لیے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ 20 سال پہلے لکھتے تو امریکہ افغانستان میں داخل نہ ہوتا، اور وہ سبق اور نصیحتیں ہمیں نہ ملتی جس کے لیے آج ہمیں ضرورت تھی۔ اس وقت صرف ایک قصہ کہانی تو ہوتی ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ایک نصیحت، ایک سبق نہ ہوتی۔ اللہ کا اپنا وقت متعین تھا، 20 سال بیچ میں جو ہمیں تجربات کرا کے دکھائے گئے، پھر وہ آج اس کتاب کے اندر اس شکل میں وہ ماشاءاللہ ہے۔ امت مسلمہ میں بلکہ پوری دنیا میں افغانستان جہاد پر ایسی کوئی کتاب اللہ کے فضل سے موجود نہیں ہے۔ ہزاروں تصاویر جو اس وقت ہم نے افغان جہاد میں لی تھی، اور 25 سال سے ساتھ اٹھائے پھر رہے تھے، اور 20 گھر بدلے، شفٹنگ کی، سامان دنیا میں دوسرے پہ گیا، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کیسے بچے، ان کو سنبھال کے رکھا گیا۔ وہ ایسی نادر تصاویر کہ دنیا میں، پھر وہ واقعات، وہ ہماری ڈائریاں، ہمارے صفحات، ہمارے ریکارڈ، ہماری چیزیں جو لٹرلی گھر کے ردیوں میں پھر تقسیم ہو گئی تھی، بکھر گئی تھی، وہ اس طرح ملنا شروع ہوئی کہ، اور پچھلے 2-3 مہینے میں کہ انسان عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک نظر آتا ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی غیبی تائید نہ ہو، اس وقت تک یہ چیزیں دوبارہ مل ہی نہیں سکتی، جس طرح یہ چیزیں سامنے آئی۔ الحمدللہ پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، اللہ نے ٹیم ایسی وفادار اور محبت کرنے والی کہ جس نے اس کام کو صرف اس لیے کیا، جب صاف کہتے ہیں کہ ان کو اس ڈیوٹی کا اجر صرف اللہ دے سکتا ہے، دنیا میں کوئی کمپنسیشن، کوئی تعریف ان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ کنٹریبیوشن امت کے لیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انشاءاللہ انسان چلا جائے گا لیکن یہ صدقہ جاریہ، یہ خیر باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تھوڑا سا اس کتاب میں سے آپ کو اقتصابات پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ خط جو ہم نے اپنے والد کو لکھا، جو اجازت لی ہم نے ان سے افغانستان جانے کے لیے، ظاہر ہے I was 22 years of age، یونیورسٹی میں 3rd-4th سیمسٹر میں تھا۔ والد کی خواہش یہ تھی کہ آپ پہلے تعلیم مکمل کر لیں پھر افغانستان جائیں، اور ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ ابا جان اگر تعلیم مکمل کرنے کے لیے رک گیا تو ایک ابا جان خفا بھی تھے تھوڑے سے، والدہ نے اجازت دے دی تھی، تو ایک خط ہم نے چھوٹا سا لکھا تھا، تو ہم آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کیا طوفان تھا جو برپا تھا اپنے وجود میں بھی اور اپنے خاندان میں بھی، کیا کیا چیزیں تھیں جو قربان کرنی پڑی اس سفر کو شروع کرنے کے لیے اور صرف اللہ کے لیے۔ یہ 19 جنوری 86 کو یہ خط ہم نے اپنے والد کو لکھا تھا، اور یہ دیکھیے جس دن یہ کتاب چھپنے جا رہی تھی، مکمل ہو چکی تھی، پریس میں جا رہی تھی، اس دن یہ خط ہمیں ملا، اور جس کے بعد ظاہر ہے پوری داستان شروع ہوتی۔ محترم ابا جان، پچھلے کئی دن سے آپ سے بات کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر کبھی موقع اور ہمت دونوں ہی نہ ملے۔ والد فوج کے کرنل تھے، بات کرنا آسان نہیں تھا۔ بالآخر قلم کو سہارا بنانا پڑا۔ پچھلے کئی دن سے آپ کی خفگی کی وجہ سے سخت دکھ کا شکار ہوں کہ ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کے اولاد پر بے انتہا احسانات ہیں۔ آپ ہی لوگوں نے اعلیٰ تربیت کی، دینی تربیت دی اور اچھے برے کا فرق سمجھایا،
اور پھر آپ کی اسی تربیت کے نتیجے میں مجھ پر یہ چیز واضح ہوئی کہ اصل چیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے. نیز یہ کہ دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اس کو کفر اور شرک اور طاغوت سے پاک کر کے خالص اللہ کی اطاعت میں دینا بھی ہر مسلمان پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز. ہمارے اطراف کا نظام ظلم، کفر اور شرک کا نظام ہے. اگر میں اس نظام کو اکھاڑنا چاہتا ہوں تو مجھے بہرحال اپنی زندگی کی بہترین صلاحیتیں اس راہ میں لگانی پڑیں گی، کچھ قربانیاں دینی ہوں گی. اگر ایک مسلمان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پھر یہی تو آپ نے اپنی تربیت سے مجھے سکھایا ہے. والدین کا حکم ماننا ضروری، ان کی اطاعت فرض، لیکن کہاں تک؟ جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو. اگر اللہ کا دین خطرے میں ہو، شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ باطل نظام کی مدد کر رہا ہو، ان کا دفاع گھر بیٹھے آرام سے بغیر کسی محنت کے ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آف کورس وہ خط ہے جو اس کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس صورت میں کیا کروں، میرا کیا فرض ہے. میں نے کبھی آپ لوگوں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہی، مگر پھر بھی اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہتا ہوں. آپ کا بیٹا، آپ کی دعاؤں کا طالب. اس خط کے بعد والد نے اجازت دی. اینڈ دین الحمدللہ جرنی بگین. صرف ایک چھوٹا سا پیراگراف کہ اس میں اتنی دیر کیوں لگی. There are reasons why I could not get myself to recollect my thoughts earlier. From 1992 onwards, I was involved in a more private struggle to rebuild my life from scratch. After years of nomadic wanderings and romanticism with travels, adventures and wars, I migrated from Karachi to Rawalpindi. During this time, and having been blessed with 3 loving children, it was time that I give them back their lost dad for a change. For years, my immediate family had been living on a knife's edge due to my somewhat reckless passions and had borne the brunt with steadfast silence. Though I did not return to Afghanistan after 1992, but to project the Afghan cause, I began to write on Afghanistan, and many important articles did get published in the national papers. It also gave me a confidence boost that my travels are publishable and readable material. The thought of writing a proper compilation had been in my mind ever since. But in the last couple of years, the threats to Pakistan have magnified dramatically, igniting the urgency to write and bring one facet of the mission full circle. These are the experiences, observations and travels of a young man who was carried on the wings of fate to be lodged right in the eye of the storm in order to witness and to some extent influence the events of that incredible era. Thus had the unseen hand woven a tapestry of some painful, heroic, thrilling, heartbreaking incidents that constitute a part of me and of an untold history. This is the reason why this book was written. ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی بیان نہیں کی گئی، اور مقصد یہی ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی ان کے جغرافیے تبدیل ہو جاتے ہیں. آج پاکستان، اس کی نظریاتی روحانی اساس اور جغرافیہ خطرے میں ہے. ہمارے حکمرانوں پر واجب ہے کہ اپنی ماضی سے غلطیوں سے سبق سیکھیں تاکہ آنے والی نسلیں ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اس طرح بد دعائیں نہ کریں جیسے ہم اپنے گزرے ہوئے یا اپنے آج کے حکمرانوں پر کرتے ہیں. یہ تحفہ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک انشاءاللہ ہمیں اللہ سے اچھی خیر کی امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، اس میں خیر عطا فرمائے گا، اس کا شر نکال دے گا، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردے رکھے گا اور درگزر فرمائے گا.
پاکستان کے اس وقت کے پالیسی میکرز کو اس کا جواب دینا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ افغانستان کے اس کانفلکٹ میں سوویت یونین کے خلاف جو جہاد جاری تھا اس میں 6 جو پشاور بیس تھی 6 پارٹی الائنس کہلاتا تھا، اور اس میں صرف ایک تاجک پارٹی تھی استاد برہان الدین ربانی کی. احمد شاہ مسعود کا تعلق اس برہان الدین ربانی کی پارٹی سے تھا، باقی تمام پارٹی جو تھی وہ پشتون تھیں. اور استاد برہان الدین ربانی، یہ ایک عجیب تکلیف دہ امر ہے کہ پاکستان میں ان کو وہ عزت نہیں دی گئی جو دینی چاہیے تھی. ڈومیننس پشتون پارٹی کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ نہیں تھا اس وقت. تمام افغان مجاہدین اور ابھی بھی کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ایسے نہیں ہے. اگر آپ جلال الدین حقانی کی بات کریں یا حکمت یار کی بات کریں یا ملا عمر کی بات کریں تو وہ افغانستان کے پرسپیکٹو میں تو کوئی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ نہیں ہے. وہ تو جی ہاں، یہ سوال اس کا جواب جو ہے پاکستان کے اس وقت کے پالیسی میکرز، بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، اور اس وقت افغانستان جہاد سے اس تمام علاقے سے امریکنز باہر جا چکے تھے. اس پورے خطے میں سوویت یونین وڈرا کر چکا تھا اور پاکستان کے پاس ایک پوری اپرچونٹی تھی کہ ہم افغانستان میں اپنی پسند کی حکومت قائم کر سکتے. 6 پارٹی ہے. یہاں پہ یہ وہ غلطی جو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل اسد درانی، I'll hold him responsible، میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ان سے چونکہ ہماری اپنی ملاقات ہوئی اس وقت، he was the DG ISI، I was an افغان مجاہد، کہ جو ہم افغان مجاہدین کی طرف سے یہ میسج لے کر بھی ان کے پاس پہنچے تھے یہ کہنے کے لیے کہ آپ احمد شاہ مسعود کو اگنور نہ کریں، کیونکہ حکمت یار ساؤتھ سے کابل کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، احمد شاہ مسعود نارتھ سے آ رہا ہے، اور دونوں کا آپس میں اتحاد لازم تھا. اگر پاکستان دونوں کو اکٹھے کرنے کی کوشش کرتا تو اکٹھے ہو جاتے، لیکن ہم نے مسعود کو اگنور کیا. اس بات کے تو کیونکہ میں خود عینی شاہد گواہ موجود ہوں اس بات جو میری کنورسیشن ہے ساری جنرل اسد درانی کے ساتھ، وہ ہم نے کوٹ بھی کی ہے. اور وہ تاریخی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی سزا صدیوں میں کاٹنی پڑتی ہے. آج پاکستان کو جو مشکلات افغانستان میں ہو رہی ہیں ان کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی کہ جب پاکستان کے پالیسی میکرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکمت یار کو پروموٹ کریں گے اور احمد شاہ مسعود کو ابینڈن کریں گے. اور یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے لٹرلی. ہم نے اسی لیے یہ کتاب لکھی ہے کہ اب افغانستان میں وہ غلطیاں آپ نہ دہرائیں جو 90s میں. جب پاکستان نے احمد شاہ مسعود کے مقابلے پر حکمت یار کو سپورٹ کرنا شروع کیا کابل فال ہونے سے پہلے، 92 سے پہلے، ظاہر ہے 92 میں کابل فال ہوتا ہے لیکن کابل کیپچر کرتا ہے احمد شاہ مسعود، حکمت یار تو کابل میں داخل ہی نہیں ہو سکا. اس کے بعد بھی ہم نے اٹیمپٹ کی، کوشش کی گئی کہ احمد شاہ مسعود کو پاکستان لایا جائے اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے اس کی دوستی کرائی جائے، جو آپس میں بدگمانیاں ہو گئی ان کو دور کی جائے. ایسا نہیں ہو سکا اور کئی سال آئندہ آنے والے 4 سال حکمت یار کابل پر حملے کرتے رہے اور احمد شاہ مسعود کابل کے اندر موجود رہا. اس کی وجہ سے المیہ یہ ہوا کہ طالبان اٹھ کھڑے ہوئے. ساری کیوس اور انارکی افغانستان میں جو انارکی تھی اس کے نتیجے میں طالبان اٹھے اور انہوں نے سبھی کو بہا دیا. اور افغانستان پر جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی اور احمد شاہ مسعود کو دوبارہ کابل چھوڑ کر پنشیر وادی میں جانا پڑا، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسعود پاکستان سے سخت ناراض بھی ہوئے اور اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے ایران سے بھی مدد لی، امریکن سے بھی مدد لی، انڈین سے بھی مدد لی، اور انڈینز نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. کانسیپٹ یہ تھا کہ طالبان کو ہم نے پیدا کیا ہے، حالانکہ طالبان کو ہم نے پیدا نہیں کیا تھا. طالبان اس ماحول میں پیدا ہوئے تھے جس میں کیوس اور انارکی اتنی پھیل چکی تھی کہ خود افغانستان کے طالبان اور ملا عمر کا گروپ اٹھا اور اس نے تمام افغان مجاہدین کو پرے کر دیا جو اس وقت آپس میں سول وار کر رہے. تو اس سول وار کے نتیجے میں جب لوگوں کو یہ مسعود کو خود یہ لگا کہ مسعود کو پوری طرح یقین تھا اس بات کا کہ پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان واز ناٹ سپورٹنگ طالبان. ہم نے طالبان کو اس وقت ریکگنائز کیا جب وہ کابل کے اندر پہنچ چکے تھے. اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئے. طالبان نے تو سب سے پہلے آ کے حکمت یار کو مارا. حکمت یار ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا، حکمت یار ہی کو انہوں نے ہٹا کے پرے کر دیا اور اس کابل پہ. بات یہ ہے بچے کہ اگر آپ سوویت یونین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، پچھلے 300 سال سے سوویت یونین نیچے کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا. اس وقت روس تھا، روس کی امپائر تھی جو نیچے آ رہی تھی. اور 19 سینچری میں سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان کے سارے علاقے مسلمانوں کے تھے جن پر قبضہ کیا 19 سینچری میں، 150 سال پہلے روس نے قبضہ کیا. اور جو لوگ بھی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف تھے کہ چاہے اس سے پہلے رشین امپائر ہو، اس کے بعد سوویت یونین ہو، ان کی خواہش تھی کہ افغانستان میں داخل ہوں. ایوب خان نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. اس وقت رشین بلڈ اپ اتنا ہو رہا تھا افغانستان میں انفلوئنس تھا کہ خطرہ تھا کہ یہ افغانستان میں داخل ہو جائیں گے. 19 سینچری میں انگریز امپائر کو، برٹش امپائر کو یہ خطرہ تھا کہ روسی جو ہے وہ
افغانستان میں داخل ہو جائیں گے. یہ سب کو پچھلے 200 سال سے سب کو معلوم ہے کہ وہ افغانستان آنا چاہتے تھے, لہٰذا یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی ان کا افغانستان میں داخل ہونا. تو جب وہ افغانستان میں داخل ہوئے تو اب پاکستان کو اس وقت یہ بالکل اندازہ تھا, جنرل ضیاء کی حکومت تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا احسان تھا کہ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی. ان کو اگر افغانستان میں نہ روکا ہوتا تو سوویت یونین نے 10 15 20 سال کے بعد پاکستان میں داخل ہونا, کہ یہی فرق ہوتا ہے. آج کل کے دور میں المیہ ہمارا یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ٹالسٹ پگمی. بونوں میں سب سے لمبا بونا ہم تلاش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹاورنگ لیڈرشپ تو ہے ہی نہیں. جو اس وقت بھی دیکھیے لوگوں نے کہا جنرل ضیاء سے کہ سوویت یونین سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے, وہ تو اتنی بڑی طاقت ہے, سرحدوں پہ آ گئی ہے, جس ملک میں گھستا ہے اس کو نکالا نہیں جاتا. اس وقت پاکستانی ISI نے, اس وقت آرمی نے فیصلہ کیا کہ نو میٹر واٹ ہم سوویت یونین کو روکیں گے. اس کے لیے ڈپلومیسی موبلائز کی گئی, امریکہ سے معاہدے کیے گئے, عرب ممالک سے معاہدے کیے گئے, چائنا سے معاہدے کیے گئے. آپ نے ڈپلومیسی کی, آپ نے پوری دنیا سے امداد منگوائی, آپ نے پوری, لیکن ایک اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کا جہاں تک تعلق تھا یہ ISI کے لیے ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی یہ تھی کہ افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دی جائے گی, اس کے لیے پورے ریسورسز آرمی کے اور ISI کے اس کے لیے ڈپلومیسی کے اس کے لیے ڈپلوائے کیے گئے تھے. لیکن جو انفارمیشن وار تھی وہ ڈیفینیٹلی کمزور رہی. وہ اسپیکٹ بالکل نگلیکٹ رہا پاکستان میں. پاکستان ٹیلی ویژن نے ہمیں یاد ہے صرف ایک ڈرامہ اس زمانے میں بنایا تھا پناہ کے نام سے, ایک ڈرامہ 84 83 وغیرہ میں کہیں بنا تھا جس کے اندر افغان ریفیوجیز کے اسٹیٹس کو دکھایا جاتا تھا. لیکن بنیادی کمیونسٹ ایلیمنٹ, سوشلسٹ ایلیمنٹ, لبرل ایلیمنٹ, سیکولر ایلیمنٹ پاکستان میں وہ تھے جو افغان جہاد کے خلاف تھے, اور پاکستانی میڈیا یہ لوگ کنٹرول کرتے تھے. اسلامک میڈیا یا رائٹسٹ میڈیا تو ہمارے یہاں پریکٹیکلی وجود ہی نہیں رکھتا تھا. یہ المیہ تھا, پرائیویٹ میڈیا تھا نہیں, اور جو پریس میڈیا تھا دیٹ واز ڈومیننٹلی کنٹرول. سوویت یونین کو ہم نے شکست دی. جنیوا ایکارڈ جو 1988 میں سائن کیا گیا وہ ہماری ڈپلومیسی میں شکست تھی. امریکنز اور رشینز نے آپس میں معاہدہ کیا جس میں کابل پپٹ حکومت کو اسلام آباد کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا, اور مجاہدین کو اگنور کر دیا. اس سے بڑا تاریخی بلنڈر ہم کر ہی نہیں سکتے تھے کہ جنہوں نے 10 سال جہاد کیا, جن کو ہم نے تیار کیا, اور جنہوں نے کل کابل میں, جن کو ہم نے کابل کی حکومت دینی تھی ان کو ہم نے حکومت دینے کے بجائے اگنور کر دیا, اور نتیجتاً افغانستان میں سول وار شروع ہوئی. اب جب ایک بلنڈر آپ کر چکے ہیں جنیوا ایکارڈ کا, 10 سال پوری 90s کی جو دہائی ہے اس میں سول وار چلی, اور اس سول وار کے نتیجے میں جب 9/11 کی باری آئی اس وقت پاکستان کے پاس افغانستان میں کوئی ایسے ایسٹس موجود ہی نہیں تھے, ناردرن الائنس میں اسپیشلی تاجکوں میں, ازبکوں میں, ہزارز میں, کیونکہ سول وار کے نتیجے میں وہ ہمارے دشمن ہو چکے تھے. ہم چاہتے یا نہ چاہتے, یعنی جنرل مشرف کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا تکلیف دہ فیصلہ تھا, اس نے ہمیں بہت شدید نقصان پہنچایا. لیکن المیہ افغانستان کے اندر بھی تھا. اگر افغان طالبان تاجکوں کے ساتھ, ازبکوں کے ساتھ اور ہزاراز کے ساتھ دوستی کر کے بنا کے رکھتے تو امریکیوں کو کبھی موقع نہ ملتا. تو یہ غلطی پاکستان کی طرف تو ایک بلنڈر تھا ہی کہ جنرل مشرف نے بغیر یہ ڈیسائیڈ کیے کہ جو ناردرن الائنس آپ کا مخالف, یہ وہی والی بات ہم کہیں گے کہ یہ بزدلوں کی آرگومنٹ ایسی ہوتی ہے. آج بھی جب نیٹو کی سپلائیز ہم نے آج بند کی ہوئی ہیں تو لوگوں نے پہلے ہم سے کہا تھا نیٹو کی سپلائیز تو بند ہی نہیں ہو سکتی, اور پھر جب پاکستان نے بند کر دی تو لوگوں نے کہا 5 دن بعد پھر کھل جائیں گی. آج پھر 60 دن ہو گئے نیٹو کی سپلائیز بند ہیں, اور پریشر ضرور امریکن ڈال رہے ہیں. لیکن آپ کو اگر کوئی زندہ قومیں جب کھڑی ہوتی ہیں, ڈپلومیسی ساتھ, میڈیا, انفارمیشن وار, ملٹری اسٹریٹجی, آپ سب کچھ ساتھ میں لاتے ہیں. کیسے ممکن تھا پاکستان مشرف کے دور میں وی ور نیوکلیئر ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ, کوئی بچوں کا مذاق نہیں تھا کہ امریکہ پہ حملہ کر دیتا, کہ ہم جنگ کر سکتے تھے امریکا سے. جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسٹرینتھ آف ڈپلومیسی سے اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے نیٹو کی سپلائیز بند کی, کوئی جنگ کر لی ہم نے امریکنز کے ساتھ. دا پوائنٹ از کہ آپ جس طرح بات ہم نے کی سوویت یونین سے, کیا پاکستان نے جنگ کر لی؟ ہم نے افغانستان میں شکست دی ان کو, کیا سوویت یونین کا ہم سے تصادم ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. 1-2 دفعہ ہم نے ان کے جہاز بھٹو کے بارے میں یہ بات, بہرحال ان کے دشمن بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہی واز اے بریلینٹ مین, ہی واز اے جینیس. ان کو لوگ ایول جینیس بھی کہتے ہیں, انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان بھی پہنچایا, بٹ دا مین ہیڈ اے ویژن, اس میں جرت تھی. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سوویت یونین افغانستان میں داخل ہو کر پاکستان کے اندر بغاوتیں برپا کر رہا ہے, بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ, BLA کے خلاف, تو بھٹو نے سب سے پہلے بلوچستان میں کمیونسٹ ایلیمنٹس کے خلاف, سوشلسٹ ایلیمنٹس کے خلاف ملٹری کیمپین کی. انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف پختونستان بنانے کی وجہ سے مقدمات قائم کیے. اور تیسرا کام جو بھٹو نے کیا کہ انہوں نے اسلامک ملیٹنٹ گروپس تیار کرنے شروع کیے کہ جو کمیونزم کا مقابلہ کریں گے افغانستان میں. یہ بات ضیاء نے نہیں شروع کی, بھٹو نے
होना शुरू। Sir, I'm sorry to cut you. I need to quote here one sentence. आपने अपनी किताब में लिखा है that he was forced to operate military operation in Balochistan. Why he was forced? वो intentional था या forced था? ऐसा क्या मतलब ये है कि इतनी ज्यादा बगावत शुरू हो गई थी कि आप मजबूर हुए कि उसके खिलाफ पहले मिलिट्री कार्रवाई करें, और ये सारा रूस कर रहा था अफगानिस्तान से। अब यही मामला था, देखिए कि जब 1988 में ये जो पॉलिसी थी भुट्टो की, ये तमाम पॉलिसीज जनरल ज़िया ने इनको जारी रखा, न्यूक्लियर प्रोग्राम की पॉलिसीज को भी और अफगानिस्तान पॉलिसी को भी। भुट्टो के दौर में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हुआ था, जनरल ज़िया के दौर में दाखिल हुआ, और जनरल ज़िया ने जो दलेराना फैसला उस वक्त किया था, पूरी आर्मी पूरी कौम ने उसका साथ दिया, डिप्लोमेसी ने साथ दिया, फॉरेन पॉलिसी ने साथ दिया, लेकिन जनरल ज़िया को शहीद किया गया, किसी वजह से शहीद किया गया, बिकॉज ही वांटेड टू टर्मिनेट अफगान जिहाद टू पाकिस्तान एडवांटेज। वो ये चाहते थे कि जिहाद खत्म हो तो वहां मुजाहिदीन के इस काम को रोकने के लिए सोवियत यूनियन जब निकल गया, जेनेवा अकॉर्ड जब आपने साइन किया तो जनरल ज़िया ने अपने डेथ वारंट पे साइन करवा लिए थे, क्योंकि जैसे जेनेवा अकॉर्ड साइन हुआ उसके 6 महीने के बाद जनरल ज़िया को उन्होंने शहीद कर दिया, क्योंकि अब सोवियत यूनियन ने निकलना ही था। और उसके बाद बेनजीर की गवर्नमेंट आ गई। बेनजीर का स्टेटस अपने बाप से कंपेयर नहीं कर सकते आप। भुट्टो वाज अ जीनियस। बेनजीर उस वक्त बिल्कुल इमेच्योर बच्ची थी, पहली दफा पाकिस्तान, 34-35 साल उम्र थी उनकी, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आई थी, कुछ पता नहीं था अफगानिस्तान का उनको। उनके गिर्द जो एडवाइजर्स थे उन तमाम ने उनको जो एडवाइस किया अफगानिस्तान के हवाले से, अफगान मुजाहिदीन उनको जानते ही नहीं थे, अफगान मुजाहिदीन उनसे बात ही नहीं करना चाहते थे। शी हैड नो पॉलिसी। और जनरल हमीद गुल को वो हटा चुकी थी, फौरन आती हमीद गुल को हटा दिया, असलम बेग कुछ अरसे के बाद रिटायर हो गए। तो नतीजा ये था कि अफगानिस्तान को हैंडल करने वाले आईएसआई को ओवरऑल कर दिया उन्होंने, सारे वो ऑफिसर्स के जो जनरल ज़िया के दौर के थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो जब इस किस्म की आप सिनेरियो आप बिल्ड करेंगे, और सारा डीजी आईएसआई उन्होंने जनरल असद दुरानी को लगाया जो कि प्रो अमेरिकन आर्मी थे, और जिन्होंने कंप्लीटली, जिनको ना मुजाहिदीन ट्रस्ट करते थे, और जिन्होंने मुजाहिदीन को इकट्ठा करने के बजाय ये पॉलिसी अडॉप्ट की कि मुजाहिदीन में इख्तलाफात पैदा किए जाएंगे। मैंने कहा ना कि हिकमत यार को उन्होंने सपोर्ट किया, मसूद को अलग कर दिया। उस वक्त जब पाकिस्तान इन दोनों को करीब लाकर काबुल में अपनी हुकूमत कायम कर सकता था, यानी तारीखी बिट्रेल है, हमारी तारीख के ऐसी तकलीफ दे एलिमेंट है। अब आज की हुकूमत का एलिमेंट यही है, यही अलमिया आज की हुकूमत का है। ट्रस्ट करते हैं ना, हक्कानी ट्रस्ट करते हैं ना, मुल्ला उमर ट्रस्ट करते हैं ना, नॉर्दर्न अलायंस ट्रस्ट करता है। और इस सारे क्राइसिस में जो अमेरिकन उस जगह पहुंच चुके हैं जहां सोवियत यूनियन जेनेवा अकॉर्ड से पहले पहुंचे हुए थे, इसीलिए बॉन कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, इसीलिए बेचैन है कि बॉन कॉन्फ्रेंस में जाके अमेरिकन को लाइसेंस दे दिया जाए कि अफगानिस्तान में रुकना है, यानी नहीं की ना कि सलाला चेक पोस्ट पर अटैक हो गया था और नेटो की सप्लाईज बंद की थी। जब तक कि आप एक जेन्युइन अफगान पॉलिसी डिफाइन ना करें, पहले तो आप ये फैसला करें। देखिए, हमने फैसला किया था कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना है, एक फैसला कर लिया था ना हमने, उसके ऊपर सारी फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटजी हमारी इसके ऊपर लगी थी। पहले ही तो ये फैसला करें कि अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकालना है या रखना है, फिर सारे रिसोर्सेज इस पे लगाएं ना। अगर अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकालना है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, फिर उसकी रिक्वायरमेंट डिप्लोमेसी की और है। कि डिसीजन ना फौज में हुआ है, ना फॉरेन पॉलिसी, ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में हुआ। ये फैक्ट बात है कि अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहे कि अफगानिस्तान से अमेरिकियों को निकालना है या रखना है, या उनको तालिबान एक पॉलिटिकल पावर की शक्ल में तो सामने आ चुके हैं, उनको रिकग्नाइज कर लिया गया है। जब कतर में उनकी एम्बेसी खुलने जा रही है, टर्की में उनकी एम्बेसी खुल रही है, दुनिया अमेरिकन उनसे बात कर रहे हैं अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी के लिए, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं रह गई। लेकिन हमें जिस चीज का कंसर्न है कि इस बात के बावजूद कि अमेरिकन अफगानिस्तान से निकलने की बात कर रहे हैं, बॉन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, उसके बावजूद अफगानिस्तान में अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सर यही अर्ज करूं ना आपको कि अमेरिकन की नीयत खराब है यहाँ पे। सांजू ने ये बात कही थी, चाइनीज मिलिट्री फिलोसफर जो था, उसने कहा कि इफ यू सी द वर्ड्स ऑफ पीस एंड प्रिपरेशंस फॉर वॉर, बी रेडी, वॉर इज कमिंग। अगर तुम ये देखो कि अमन के मुआहदे हो रहे हैं लेकिन पीछे जंगी तैयारियां हो रही हैं, तो समझ लो कि तुम्हें धोखा दिया जाएगा, आखिर में जंग आने वाली है। इस वक्त जो मिलिट्री हार्डवेयर नेटो का हमारे पास रुका हुआ है, रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ये अपने मेन बैटल टैंक जो इराक से निकाल रहे हैं उनको अफगानिस्तान पहुंचा रहे हैं, जो उनकी हजारों आर्मर्ड कार्स और गाड़ियां पाकिस्तान में फंसी हुई हैं। इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप अमेरिकन को अफगानिस्तान में क्यों चाहिए, जब तक कि ये किसी मुल्क पर हमला न करना चाहते हो। एंटी तालिबान ऑपरेशंस के लिए तो ये हार्डवेयर नहीं चाहिए। ये जो एस्पेक्ट मिलिट्री डॉक्ट्रिन है ओबामा की, जिसके तहत पाकिस्तान को मैदान जंग बनाया जाएगा, ये एंड गेम इसकी तरफ जा रहा है। एक तरफ इंडियन कोल्ड स्टार्ट है, एक तरफ एस्पेक्ट है। इसीलिए हमने इस किताब में, जो हमने पिछले 3-4 महीने में जो हमें इतनी अर्जेंसी थी कि इस किताब को छाप के हम सामने लेकर आए, उसका मकसद यही था कि अब हम ऐसे मौके पर आ गए हैं कि अगर हमने इस वक्त अमेरिकन को अफगानिस्तान से न निकाला तो हमारा वही हशर होगा जो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अगर बैठा रहता तो इनको तो सर जिहाद की वजह से निकाला, उसका आप भी एक अहम हिस्सा थे। आपने नेगोशिएशन भी करने की कोशिश की, आपने वहाँ की लीडरशिप को यहाँ पे लाई, मुलाकातें भी करवाई, पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ, आपको भी खुद नौ सुनना पड़ा। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी वीक है,
ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جہاد واز ون آف دا سولوشنز، اب 2011 میں جہاد کرنا تو افورڈ نہیں کر سکتے نا ہم؟ دیکھیے جہاد تو ہم کر رہے ہیں، یعنی دا پوائنٹ اس کے یعنی ہم سے مطلب ہے کہ اس زمانے میں تو پھر بھی جماعت اسلامی کی وجہ سے کچھ لوگ جہاد کرنے جا رہے تھے، اب کیا این ای ڈی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، لم سے لوگ جہاد کرنے جائیں گے؟ دیکھیے اب اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت انوائرمنٹ اور تھی، اس وقت امریکن افغانستان کے اندر بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ امریکن فوجی موجود ہیں، افغان طالبان، حکمت یار، حقانی اور پھر مقامی گروپس بہت سارے ایسے کھڑے ہو چکے ہیں۔ امریکن اگر افغانستان پہ قبضہ کر سکتے ہوتے، اس پوری ریزسٹنس کو تباہ کرتے تو کبھی طالبان سے بات نہ کرتے۔ جہاد ہو رہا ہے اس وقت، جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان سے مجاہدین بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے افغانستان میں جا کے لڑنے کے لیے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیٹو کی سپلائی لائن آپ کے تھرو جا رہی ہے اس کو روکا جائے، اسٹرانگ ڈپلومیسی ایران اور چائنا کے، ترکی، رشیا کے ساتھ کی جائے۔ آرمی کا رول افغانستان جہاد میں تو کمال تھا، ماسٹر پیس رول تھا، دنیا نے ریکگنائز کیا، یعنی جب آئی ایس آئی کا رول کہ جب برلن وال ٹوٹی ہے اس کے بعد تو خود جرمن چیف آف انٹیلیجنس نے بھیجا آئی ایس آئی کو ایک نوٹ لکھ کے ٹو دی ون ہو ڈیلیورڈ دی فرسٹ بلو ٹو دی سوویت یونین۔ لیکن المیہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے آرمی ایک ڈسپلن ادارہ ہے، یہ اپنے چیف کی مرضی پہ چلتی ہے، آئی ایس آئی بھی اپنے چیف کی مرضی پہ چلتی ہے۔ جو ضیاء کے بعد، جنرل ضیاء کے بعد جو ڈی جی آئی ایس آئیز آئے، پہلے جنرل اسد درانی آئے، اس کے بعد جاوید ناصر آئے، ٹو بی آنےسٹ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا آئی ایس آئی کا بھی اور پاکستان کی افغان پالیسی کا بھی، اور اس کو ہم نے کھل کے کتاب میں لکھا ہے، اس بات کو ہم نے پوری طرح کتاب میں لکھا ہے، اس بات کو، اور پورے کیونکہ میری ملاقاتیں ہوئی ان لوگوں سے، ہم نے لکھ کے یہ ساری باتیں، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے یہ، اینڈ آئی واز انوالوڈ ان آل دا نیگوسیشن پروسیس۔ آج بھی وہ ایلیمنٹ زندہ ہے، وہ کیریکٹر زندہ ہے سارے جن کے ساتھ ہم نے اس وقت ڈیل کیا تھا۔ لہذا آج 9/11 کے بعد اگین پاکستان آرمی کا جو کمانڈر ان چیف تھا مشرف، اس کی پالیسی تھی جو آرمی کو مجبوراً فالو کرنی پڑی اور آرمی کو شدید نقصان ہوا، لیکن جنرل کیانی نے جب سے کمانڈ سنبھالی ہے، جنرل پاشا جب سے آئی ایس آئی کے ڈی جی آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ری آرگنائز کیا، ری گروپ کیا، دوبارہ عزت ملی ہے، لیکن مسلمانوں نے ابھی تک امریکنز کو شکست نہیں دی ہے، اور اس وجہ سے بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے افغانستان میں امریکنز کو شکست دینا، کیونکہ ویسٹرن پاور مسلمانوں کے ہاتھوں پٹے، دیٹ از سم تھنگ جس کی وجہ سے، کیونکہ پوری دنیا میں جو آکوپائڈ مسلم لینڈز ہیں، جو خاص طور پہ آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ کشمیر کی بات کریں، چیچنیا کی بات کریں، ہر جگہ مختلف پاورز ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر میں ہندوستان ہے، چیچنیا میں رشیا ہے، فلسطین میں اسرائیل ہے، اور امریکن کا پورے مڈل ایسٹ کو ری شیپ کرتے پھر رہے ہیں، تو امریکن کے خلاف تو غصہ ہے، اور افغانستان اس وقت سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پر اگر امریکن کو شکست ہوتی ہے تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں پھر امریکن امپائر کی کمر ٹوٹ جائے گی، جیسے سوویت امپائر کی کمر افغانستان میں۔ امریکن کی امداد کہاں مل رہی ہے؟ امداد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، پچھلے 11 سال کے ٹیکسز لے لیں صرف آپ جو نیٹو کے مفت گئے ہیں ان کو۔ پاکستان میں پیٹرول 90 روپے ملتا ہے، نیٹو کو پیٹرول 35 روپے دیتے تھے، ٹیکسز ان سے نہیں لیتے تھے۔ تب آپ صرف نیٹو سے کہیے کہ جو 11 سال کے مفت میں تم ہماری سپلائیز اور سروسز اور ایئر روٹس استعمال کرتے رہے ہو، ہمیں ٹیکس $40 ارب تقریباً ٹیکس بنتا ہے، سپلائیز وہ آپ کو امداد دیتے ہیں وہ $600 ملین کی، اور بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ نے صرف اگر ٹیکسز لے لیں بیک ڈیٹڈ کے تو آپ 10 سال مفت میں بنا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو لیکن کمپرومائزز کرتے ہیں۔ ہر آدمی ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق ازل سے رہا، یہ قلندروں کا طریق۔ اقبال نے جو ایک قلندروں کی ڈیفینیشن بتائی تھی، یہ انفارچونیٹلی یہ ایٹریبیوٹ آج ہماری قوم میں حکمرانوں میں باقی نہیں بچا ہے۔ ہمارے سب حکمران اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہے کسی کو یہ حکمران کتنی خیانت کر رہے ہیں، کتنی کرپشن کر رہے ہیں، کتنا فساد ملک کو انہوں نے مبتلا کر دیا۔ خطرات ہمارے آس پاس کیا ہیں، ایف پیک، کولڈ سٹارٹ، 4th جنریشن وار، سب کو پتہ ہے یہ باتیں کہ دشمن اب پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے، لیکن بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کو خیانت کرنی ہے۔ یہ باتیں تو صرف ایک وہی کرے گا کہ جو اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔